بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم، بے شک آئیں گے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، یقصون علیکم، بیان کریں گے وہ تمہارے سامنے آیاتی، میری نشانیاں، فمن اتقى، پس وہ آدمی جو بچ گیا، وَأَصْلَحَ، اور جس نے درست کر لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس نہیں خوف ہوگا انہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اعراض کیا، کنارہ کشی کی، عنہا، اس سے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہیں آگ میں رہنے کے قابل۔ کیا معنی کیا؟ ایسے لوگ ہیں آگ میں رہنے کے قابل، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے، ممن افترا، جس نے باندھا علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیات کو، اولئک ینالہم، ان لوگوں کو پہنچے گا حصہ ان کا، من الکتاب، جو لکھا ہوا ہے، حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس، رسول ہمارے، فرشتے ہمارے، رسول سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہمارے، یتوفونہم، روح قبض کرنے لگیں گی ان کی، قالو، کہیں گے وہ،
اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ کہ جنہیں تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے تھے؟ قالو کہیں گے ضلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے، وشاہدوا، اور گواہی دیں گے وہ علی انفسہم، اپنے خلاف، کون سی؟ انہم کانوا کافرین، بے شک وہ تھے کافر۔ روز اول سے انسانوں کی رشد و ہدایت، خیر و فلاح اور تعمیر و ترقی اور کامیابی کے منازل طے کروانے کے لیے سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ تعلیم بعد میں آئی ہو، انسان پہلے آ گیا ہو، نہ، بلکہ پہلے انسان ہی کو اس دور میں پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے معلم بنا کر، ہادی بنا کر، رہبر بنا کر اس کائنات میں بھیجا گیا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، فرشتوں کی جماعت کے سامنے اس بندے کے علم کا اظہار اس بات کی دلیل تھی کہ یہ ایک بہت بڑا عالم ہے جو انسانی شکل میں اس کائنات پہ اترا ہے۔ یعنی جس کا علم ملائکہ کے علم سے فائق اور ممتاز ہے، اور جس کے علم کے سامنے ملائکہ کی جماعت نے بے بسی کا اظہار کر دیا ہے، پھر ایسا بندہ ایک نہیں بلکہ علم والوں سے بڑے علم والے، پھر ان سے بڑے علم والے، پھر ان سے بڑے علم والے، عظمتوں والے، پھر اور عظمتوں والے، پھر اور عظمتوں والے، پھر اتنی عظمتوں والے کہ انہیں خلیل لقب دے کے بتایا کہ اس سے میں اللہ کی بڑی گہری دوستی ہے۔ سن رہے ہو؟ خلیل لقب دے کے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اور خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ پھر اور ایک بندے کو بھیجا اور اسے کہا کہ یہ کلیم ہے، یعنی میں اللہ کی اس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء کی بعثت اور ہر پیغمبر کا دائی بن کے آنا اور قوم کے لیے ایک کامل رہبر بن کے آنا، قرآن یہاں اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔
اور لفظ کیا ہے؟ یا بنی آدم، اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میرے رسول تشریف لائیں گے، منکم تمہارا خاندان ہوگا، تمہارے قبیلے سے ہوں گے، تمہارے علاقے کے ہوں گے، میں اللہ انہیں بھی اور ان کی تعلیم و تربیت کو اور کتاب کو بھی خود منتخب فرماؤں گا، یقصون علیکم آیاتی، میری آیاتیں وہ تمہارے سامنے بیان کریں گے، فمن اتقا، جس آدمی کے نصیب میں ہوا شرک سے بچ جانا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ و معاملات کو درست کر لینا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایسے بندوں پر ذرہ بھی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ دو لفظ قرآن نے بولے، خوف کا، غم کا۔ خوف ہوتا ہے میں جدھر جا رہا ہوں کیا بنے گا، غم ہوتا ہے میں جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بچ گئے شرک کی بیماری سے اور جنہوں نے اپنے معاملات کو سلجھا دیا، میں اللہ ان کے لیے جنت اتنی آمنے سامنے کر دوں گا کہ انہیں اگلے جہان جانے کا کوئی ڈر نہیں رہ جائے گا، اور میں اللہ ان کی روح ایسے اطمینان سے نکالوں گا کہ انہیں اپنے پچھلوں کے متعلق کوئی غم نہیں رہ جائے گا۔ یہ بڑی بات ہے جی، اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ لیکن وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، بالکل انکار، مانا ہی نہیں، اور وہ لوگ واستکبروا عنہا، مانا تو صحیح کہ یہ قرآن ہے لیکن کنارہ کشی کرتے رہے، دور ہٹتے رہے قرآن سے، اس کے نظریے سے، اس کی تعلیم و تربیت سے، اس کی تلاوت سے، اس کی درس و تدریس سے، اس قرآن کے فہم سے دور ہٹتے رہے۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ آگ میں رہنے کے قابل ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر عبد القادر اوپر آ جاتا تو ساری روحیں چھڑا کے لے جاتا۔ نوح پیغمبر اپنا ایک بیٹا بھی نہیں بچا سکے، ابراہیم خلیل کے باپ کو دیکھ لیں، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو دیکھ لیں، چلا ہے بس کسی کا؟ او کذب بآیاتی، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے اور نئے نئے معنی تراشتا ہے، قرآن کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ینالہم، ایسے لوگوں کو ان کا حصہ عذاب کا مل کے رہے گا، وہ جو لکھ دیا گیا ہے، طے شدہ ہے،
حتی اذا جاءتم رسلنا، یہاں تک کہ رسول ہمارے، فرشتے ہمارے آئیں گے، اور یتوفونہم، روح نکالنے لگیں گے، قالو کہیں گے، اینما، کہاں تھے، کہاں ہے، کن تم تدعونا، جنہیں تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، بتاؤ اب، تم تو کہتے تھے کہ وہ مدد کو آ جائیں گے، تم تو کہتے تھے کہ وہ پار لگا لیں گے، تم تو کہتے تھے وہ قبر میں حساب و کتاب کے وقت آ پہنچیں گے، تم تو کہتے تھے وہ پل صراط پہ ہمارے مددگار ہوں گے، تم تو کہتے تھے ان کی سفارش ضرور مانی جائے گی، تم تو کہتے تھے اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جائے گا، بتاؤ ما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر ہے وہ؟ سمجھ آئی جی؟ اب چارہ کوئی نہیں نا، بے بس ہے، قالو ذلو، گم ہو گئے جی، نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کب تک چلے گا گم ہو گیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ اچھا لب لو، گھومو دائیں بائیں دیکھ لو، کب تک یہ بہانہ چلے گا؟ شاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اب جب کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو وہ گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے، مان جائیں گے، ہم منکر تھے، ہم نے گھاٹا کیا جی، ہم نے خسارہ پایا جی، بس کریں۔